کو ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ نے جس دعا کا تذکرہ فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ اس کائنات کی سب سے پہلی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ عبادت قرار دیا، دعا سے مستغنی ہونے والے، بے پرواہ ہونے والے، اللہ نے اس آیت میں ڈکلیئر کر دیا کہ وہ جہنم کا نوالا بننے والے ہیں، لہذا دعا سے غفلت برتنا، دعا سے بے پرواہ ہو جانا اہل ایمان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ دعا ایک ذریعہ ہے رب ذوالجلال سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے اللہ نے دعا کو ایک بہترین سبب بنایا۔ جس بندے نے دعا کی حقیقت کو پہچان لیا، دعا کے طریقے کو سیکھ لیا اور دعا کے مفہوم سے واقف ہو گیا، صحیح معنوں میں اگر کہا جائے کہ جسے دعا مانگنا آ گیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی۔ دنیا میں بہت سے ترقی کے اسباب ہیں کہ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی بہترین ملازمت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے۔ چلیے اگر ہم کہیں کہ چاند تک رسائی ہو رہی ہے، بے شک فخر کی بات ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چاند تو چاند، ستارہ تو ستارہ، سورج تو سورج، آسمان تو آسمان، اللہ اپنے بندوں کو اتنے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ بس اللہ ہو اور اس کا بندہ ہو، پھر درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی دوری نہ ہو، تو اللہ تک جس کی رسائی ہو گئی اس سے بڑھ کر کوئی ترقی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سے اپنے تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دعا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نہ صرف مانگنے کا حکم دیا بلکہ مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اللہ کے سامنے مناجات کی جائے، کس طرح اس کو پکارا جائے، کن الفاظ کے ذریعے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے۔ تو کائنات کی سب سے پہلی دعا جس کو پہلے انسان نے مانگا، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ نے جس دعا کا تذکرہ فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ اس کائنات کی سب سے پہلی دعا ہے۔
جس کو اول انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا، اور آپ کے ساتھ اماں حوا علیہ السلام بھی موجود تھی۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، جن سے اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ تو سورہ اعراف میں اللہ نے ان کلمات کا اس طرح ذکر فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس دعا سے بے شمار پیغام اللہ نے رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں میں سب سے پہلی دعا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا کے الفاظ پر غور کیا جائے کہ کن چیزوں کا ہمیں اعتراف کرنا ہے، اور پھر اللہ نے دعا کی اہمیت بتلائی کہ ادھر دعا ہوگی ادھر اللہ نے قبولیت سے سرفراز فرما دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہ جنہیں اللہ نے اولا جنت میں داخل فرمایا، مگر آپ کا زمین میں آنا طے تھا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر دیا تھا کہ انہیں میں زمین میں اپنا نائب بناؤں۔ تو یہ بات طے تھی کہ آپ ضرور زمین میں آئیں گے، زمین کی طرف اتارے جائیں۔ تو اللہ نے اولاً آپ کو جنت میں داخل کیا، تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی زمین میں جانے کی آپ میں صلاحیت نہیں تھی، اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو جنت میں بھیجا۔ پھر آپ سے اللہ نے کچھ پابندی کا مطالبہ کیا، فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہے رہو ٹھہرو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں سے چاہے جس پھل سے چاہے تم بھی کھاؤ، تمہاری بیوی بھی کھائے، مگر ولا تقربا هذه الشجرہ، اس فلاں درخت کے قریب بھی نہ۔ تو اللہ نے پابندی لگائی، مگر جو مقدر تھا فلما ذاق الشجرہ بدت لهما سوآتهما، کہ سیدنا آدم علیہ السلام اما حوا کی بات میں آ کر کے اما حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ تو تفصیلی واقعہ ہے کہ قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر کھایا نہیں، صرف چکا، ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما، بس چکنا تھا کہ جنت کا لباس اتر گئے، پرہانہ ہو گئے، ستر ظاہر ہو گئے۔ طفقا یکسفا علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا، اتر جاؤ جنت سے۔ تو قرآن پاک کے سینکڑوں مقامات میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اللہ نے اس غلطی کے ذریعے سیدنا آدم علیہ السلام کہ جن کے اندر غلطی کرنے کے بعد جو ندامت یا شرمندگی کا ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ زمین میں اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کر آئے۔
تو سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، پھر غلطی پر انہوں نے شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کیا، تو اب ان کے اندر یہ جو صلاحیت پیدا ہوئی تو اللہ نے انہیں زمین کی طرف اتار دیا۔ تو اس غلطی پر سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے کہ کتابوں میں موجود ہیں، اتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں کہ جس سے چشمے جاری ہو گئے، نہریں جاری ہو گئے، اور آج جہاں جہاں جو پھول کے خوشبودار درخت ہیں کتابوں میں موجود ہے کہ انہیں آنسوں کے قطرے سے اللہ نے وہاں پھولوں کے درختوں کو پیدا کر دیا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تو اللہ جب آپ پر مہربان ہوا، اللہ نے آپ کو یہ الفاظ سکھلا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ تو ان الفاظ میں اللہ نے سب سے پہلے گناہوں کا اعتراف کروایا کہ مانو میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرو، خار کرو، اپنے آپ کو گراؤ کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، ہم ظالم ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس دعا میں اولاً اللہ نے اس بات کا پیغام دیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طرح ذلیل کرو کہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، اپنے آپ کو ظالم ٹھہراؤ، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر گناہ کا اعتراف کرواؤ، پھر اللہ کے سامنے عاجزی کرو، مانو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جو مانتا ہے اور جو اس پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، وہی ذریعہ ہے توبہ قبول ہونے کے لیے۔ جو نہیں مانتا، بجائے عاجزی انکساری کرنے کے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بجائے رحمت کے فیصلے ہونے کے لعنت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس طرح ابلیس کے ساتھ معاملہ ہو، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آپ نے غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن ابلیس بجائے معافی مانگنے کے یا گناہ کا اعتراف کرنے کے یا اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے تکبر میں مبتلا ہوا، انانیت میں مبتلا ہوا، گھمنڈ میں مبتلا ہوا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ اگر آدم علیہ السلام نے عاجزی ظاہر کر دی تو اللہ آپ پر مہربان ہو گئے۔ ابلیس تکبر میں مبتلا ہوا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دے دیا، مذموم قرار دے دیا، مدحور قرار دے دیا، ساغرین میں شمار کر دیا۔ تو گھٹیا ہے، انک من الساغرین، تو چھوٹوں میں سے ہے، تو ذلیل ہے، تو مردود ہے، تو ملعون ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوئی طور پر پہنچے تو آپ کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ تورات لینے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا میرے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں مردود قرار دے دیا گیا۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اگر سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش سے ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو اللہ نے فرمایا ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو تواب ہیں، ہمارا کام ہی توبہ قبول کرنا ہے، معاف کرنا ہے، مگر آپ شیطان سے اتنا کہیے کہ جو اولاً جو اس نے غلطی کی ابھی بھی اگر اس کی وہ تلافی کر لے
وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اپنی عقلی دلیل کو پیش کیا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقلی دلیل پیش کر کے عقل کا مظاہرہ کرنا چاہا کہ آدم تو مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو عقلی دلیل اس نے قائم کر دی جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو تو ابھی بھی اس کے لیے وقت ہے۔ اب تو آدم علیہ السلام با حیات نہیں، مگر جہاں ان کی خبر ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے تو جا کے آدم علیہ السلام کی خبر کو سجدہ کر دے، ابھی بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے شیطان سے کہا، تو شیطان پھر تکبر میں مبتلا ہوا، کہنے لگا جب حضرت آدم زندہ تھے اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ مردہ ہیں، اب میں ان کی خبر کو سجدہ کروں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے ضد، اکڑ، تکبر، غرور، نہ ماننا۔ تو اس وجہ سے کبھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی اور ابلیس کی غلطی میں یہ فرق ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی مگر آپ عاجزی انکساری میں مبتلا ہو کر آپ نے عاجزی کا اظہار فرمایا، ابلیس سے غلطی ہوئی تو تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر سب سے پہلے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے عاجزی کا اظہار کریں، انکساری کا اظہار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، معصوم، اگلے بھی معاف، پچھلے بھی معاف، اس کے باوجود بھی کہ آپ کا مقام بعد از خدا بزرگ، دو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا مقام ہے، مگر جب اللہ کے سامنے مانگتے ایسے عاجز بن کے مانگتے کہ آپ کے الفاظ ہیں انا عبد المسلم الذلیل، اے اللہ میں تیرا ذلیل بنتا ہوں، میں تیرا خار بنتا ہوں، میں تیرا گنہگار بنتا ہوں، دونوں جہاں کے بادشاہ، سید الاولین ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ میں تیرا عاجز بنتا ہوں، میں تیرا حقیر بنتا ہوں، میں تیرا گنہگار بنتا ہوں، میں تیرا نافرمان بنتا ہوں۔ تو جب بندہ جتنی اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے، تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ عبدیت کا اظہار کرے، بندگی کا اظہار کرے، تو دعا کہتے ہی بندگی کو ہے کہ دعا کے ذریعے بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گھٹاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، اے اللہ اگر تو دے تو پھر میری زندگی سلامت، دنیا سلامت، آخرت سلامت، ورنہ تیری رحمت کے بغیر کہیں نجات نہیں، کہیں پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھلائی تو سب سے پہلے اس دعا میں اللہ نے یہ اعتراف کروایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس بات کا اظہار کرو کہ میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ قرآن پاک کے دیگر مقامات میں بھی اگر آپ دعاؤں پر غور کریں، حضرات انبیاء کی دعائیں ہوں یا دیگر دعائیں ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی سورہ قصص میں کہ ایک فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا اور ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا، دونوں میں لڑائی ہوئی۔ بنی اسرائیل کے فرد نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے فرد کی مدد کرتے ہوئے فرعونی آدمی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انہ من عمل شیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے، مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے نبی کو طاقت دی تھی۔ تو آپ نے غلطی کا اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے جو الفاظ دعا میں استعمال فرمائے
سورہ قصص میں موجود ہیں. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر. وہی الفاظ جو آدم علیہ السلام نے توبہ میں استعمال فرمائے کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، جو آدم علیہ السلام اور اما حوا نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہی الفاظ واحد کے صیغے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا فغفر، اللہ نے فوراً معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا بادشاہ. یہی انہی الفاظ کے ساتھ حضرت بلقیس نے دعا کی جس کا تذکرہ سورہ نمل میں موجود ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. انہوں نے اولا اس بات کا اعتراف کیا کہ میں قصوروار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. میں ایمان لاتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیریوں میں جن الفاظ سے اللہ کو پکارا، فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، غلطی میری ہے، قصور میرا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو یا اللہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں. اگر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں، اگر مجھ پر کوئی حالات آ رہے ہیں، اگر کوئی پریشانی آئی ہے، اگر دشمن مسلط ہے، ظالم مسلط ہے، زندگی تہس نہس ہے، زندگی اگر جہنم بنی ہوئی ہے، تو یا اللہ اس کے لیے میں ذمہ دار، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے. ورنہ تو مہربان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. باوجود میرے غلطیوں کے تو نے مجھے زندہ رکھا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. جو حالات ہم پر آئے ہیں یا اللہ تو نے ظلم نہیں کیا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جن قوموں کو اللہ نے پکڑا وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے عذاب بھیج کر، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو حالات بگڑے، جو عذاب آئے، جو پریشانیاں آئی، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر وما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. کتنی آیات ہیں جن میں اللہ یہ بتا رہا ہے خواہ چھوٹے حالات ہوں یا بڑے حالات ہوں، ان تمام حالات کے لیے تمہاری گناہ خود ذمہ دار، تمہاری غلطیاں خود ذمہ دار. تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو ربنا ظلمنا انفسنا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے خطائیں ہو گئی. اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرو، انکساری ظاہر کرو، پھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے رب غلطی میری ہے، قصور میرا ہے، اگر تو نے میری مغفرت نہیں کی، تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، تو یا اللہ نبوت سے محروم ہونا تو بہت دور کی بات میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. خاسرین اللہ نے جہنمیوں کے سلسلے میں کہا ہے الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، کہ خسارے والے جہنمی لوگ ہیں. تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بتلا رہی ہیں کہ خود اللہ نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے اللہ کو پکارنا اللہ کو بے حد پسند ہے. تو سب سے پہلے عاجزی ظاہر کرو، انکساری ظاہر کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل و خوار کرو. پھر اس کی رحمت کو پکارو، پھر اللہ کی تعریف کرو، اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم
اللہ کسی کی ندامت یا کسی کے آنسوں کو ضائع نہیں فرمائے، اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ تو اللہ نے جہاں دعا کی اہمیت بتلائی، دعا مانگنے کا حکم دیا، وہی رب کریم نے دعا کے الفاظ بھی سکھلا دیے، دعا کے طریقے بھی سکھلا دیے، مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، قبولیت کا وعدہ بھی فرما دیا۔ مزید انشاءاللہ دعا کی اہمیت، اس کے آداب آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی جستجو کروں گا۔ اللہ کے حضور میں دعا فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنا سچا غلام بنائے، سچا بندہ بنائے۔ ہماری کیا حیثیت کہ گندے خطرے سے ہمارا وجود، ہم کہاں اور وہ کہاں، وہ براء البراء ہر عیب سے پاک، بس اس کی رحمت کی نگاہ ہم پر ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں مغفرت کے فیصلے فرمائے، رحمت کے فیصلے فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں صحیح طریقے سے مانگنے والا بنائے، گڑ گڑانے والا بنائے، اس کے دربار میں عاجزی کرنے والا بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، نافرمان ہیں۔ اے اللہ جبکہ تیرے پیارے انبیاء پیغمبروں نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا تو ہم اپنے آپ کو کیا کہیں، جبکہ تیرے پیارے نبی، تیرے لاڈلے حبیب روزانہ 70 مرتبہ سے زائد تیرے دربار میں توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، جبکہ تو نے کہا تھا کہ اے میرے نبی آپ کے اگلے بھی معاف ہیں، پچھلے بھی معاف ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو میرے لاڈلے ہیں۔ یا اللہ اتنا اونچا مقام پانے کے باوجود بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ہمارے نبی 100 مرتبہ تیرے دربار میں استغفار نہ کرتے ہوں۔ آج گناہوں کے دلدل میں پھنس کر انگنت گناہ، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس پر عذابات آئے آج ہم ان کو نہ کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی سینہ زوری ہے، پھر بھی بجائے رونے کے گناہوں پر اصرار ہے، بجائے رونے کے گناہوں پر خوشیاں منا رہے ہیں، گناہوں پر اے اللہ گویا اس طرح مزے اڑا رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں۔ اے اللہ تیری پکڑ سخت ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم سب پر رحم کر دے، ہم سب پر کرم فرما دے۔ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ اگر تو پکڑنے پر آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ ہم تیری پکڑ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، دنیا میں بھی حفاظت فرما، آخرت میں بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر تو پکڑنا چاہے تو کیا مشکل ہے تیرے لیے، ہواؤں کے ذریعے، بارش کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے، بلکہ پکڑنے کے لیے تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ مالک ہم تیرے سامنے اپنی حقارت کا اظہار کرتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یا اللہ، ہم ذلیل ہیں، ہم خار ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم گندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ، تیری رحمت کے صدقے میں جی رہے ہیں، ورنہ ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، ہم اتنے بڑے نافرمان ہیں۔ پھر بھی یا اللہ تیری مہربانی، تو نے توبہ کا دروازہ کھولے رکھا، تو نے دعا جیسی نعمت دی، اور تو نے خود کہا کہ مانگو مجھ سے مانگو۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا صحیح طریقہ ہمیں سکھا دے۔ اے اللہ صحیح الفاظ ہمیں سکھا دے، صحیح درد ہمارے اندر پیدا فرما، صحیح تڑپ پیدا فرما، صحیح ندامت پیدا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات میں سے بنا، ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما،
جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، جو مرحوم ہیں مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی جائز مقاصد کو پورا فرما، خاص طور پہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی بالکل دشمنوں کے نشانے پر ہے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اے اللہ دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما، اے اللہ جب تک زندگی باقی رہے کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ عزت کی ایمان کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اور ہماری اولاد قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، عقائد کی حفاظت فرما، دنیا کے ہر فتنے سے بچا لے، جب موت کی گھڑی آئے ہم سب کو کلمے والی تیرے راستے میں شہادت والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔